اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور میں اسی لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ دیر نہ ہو جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ دیکھیں ابھی مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس دن میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، بہت سارے لوگوں کو ان سے بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن ان کی وہ بات بالکل صحیح تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ عظیم، اور اسے ہم لوگ ورلڈ وار 3 کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ بھی چلتا ہوا، جو پرندہ اڑتا ہوا اگر اڑ رہا ہوگا پرندہ، تو وہ پرندے چاہتے ہیں صاف جگہ پر بیٹھیں، لیکن ان کو صاف جگہ نہیں ملے گی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور ان کو مجبوراً پھر ایک جگہ پر جو لاشیں ہیں انہی کے اوپر تھک ہار کر لینڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ان ساری باتوں کا مقصد آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، یہ ساری باتیں اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی آپ جانتے ہیں کس جگہ پر شہید ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ مسک کی خوشبو ہے۔ شہداء کے لیے یہ بات ہے کہ جو شہید ہے اس کے پاس سے اس کے حدیث میں ہے کہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اس کے مسک کی خوشبو آتی ہے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہاں کے آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پورا جو ملک ہے یہ سارے کا سارا مسک کی خوشبو سے بھر چکا ہے۔ تو اتنا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ لبنان نے بھی جو ہے وہ بیچ میں انٹری کر دی ہے۔ اس کے بارے میں کتنی نیوز سچ ہے کتنی نہیں، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے بھی انٹری کر دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی جو حالات جا رہے ہیں آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جنگ عظیم 3 ہو جائے گی شروع، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے کون سے اعمال جو ہیں وہ قبول ہونے ہیں، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اگر نماز ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہمیں دوسری نماز کی توفیق نہیں ملتی، اور بہت ساری سو اینڈ سو فورتھ نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی ہم اچھے کی توقع کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی ہوں تمہارے لیے، تو ہم تو اللہ سے اچھا ہی گمان کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوگی، اور وہ ہے درود پاک۔ تو پلیز اپنی زندگی کو ویسٹ مت کریں۔ یہ میں جانتی ہوں روزمرہ کی زندگی، مجھے بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن مجھے دوسرے شہر سے جانا تھا، اسی شہر میں جہاں پہ ان کی تدفین ہونی تھی، اور میں رات کے ٹائم جب کھانا کھایا گیا تھا تو ہمارے گھر میں جو برتن تھے وہ اس ٹائم کسی نے بھی نہیں دھوئے رات کے ٹائم، اور وہ صبح فجر کے ٹائم جب ہم سب کو اطلاع آئی تو ہم سب وہاں سے بس ایک دم چلے گئے، اور وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ اس ٹائم بالکل دماغ سے نکل گیا کہ سنک جو ہے وہ گندا ہے، اس میں کچن میں برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل بات دماغ سے نکل گئی۔ اور جب ہم لوگ، وہ شکر ہے خیر پیچھے سے کچھ لوگ تھے انہوں نے خیال کر لیا، لیکن میں یہ اتنی پریشان ہوئی بعد میں یہ بات سوچ کر کہ زندگی کے کام تو ختم ہونے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، اور نہ کبھی یہ ہوں گے، ساری زندگی یہ کام چلتے رہیں گے۔ یہ بات کیوں میں بتا رہی ہوں؟ یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ زندگی کام نہیں ختم ہونے ہیں آپ کے فرائض اگر آج آپ پورا کریں، آپ کو نہیں پتا کب آپ کا وقت لکھ دیا گیا ہے، تو وہ آپ کا وقت آ جانا ہے، اور پھر جتنے فرائض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے، اسی لیے ان کی فکر مت کریں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام نہ دیں۔ ایک میری بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی کچھ دنوں، کہ میں نے سوچا کہ زندگی میں اب تو ٹھہراو آیا تھا میری زندگی میں، اور اب ایک نئی روٹین شروع ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ بچوں کا خیال کرو، ان کا اسکول کالج دیکھو۔ حالانکہ ٹھہراو سے مراد وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی تو ٹھہراو آیا تھا، میری پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب میری پڑھائی سے فارغ ہوئی تو میں ذرا تھوڑا سا سانس لوں گی، لیکن پھر بچوں کی لائف شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی لائف جو پازیٹیو وے میں کہہ رہی تھی، وہ ناشکری کی سینس میں نہیں کہہ رہی تھی، پھر بچوں کی لائف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بچوں کی زندگی آن اینڈ آف چلتی رہتی ہے، کیا ان کا اسکول ہے، کبھی چھٹیاں ہیں، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، کبھی کوئی ایونٹ۔ اگر وہ بچے نہیں بھی ہیں آپ کے تو فار انسٹنس آپ کے پاس کبھی آپ نے جاب پہ جانا ہے، جاب سے گھر آنا ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور چلتے چلتے ہی ہم نے ایسے ہی دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس میں ہم نے اپنی عبادت کو بھی مینیج کرنا ہے، اپنی نمازوں کو بھی مینیج کرنا ہے، اور
ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ہر طرح کے روزمرہ کے کام کو بھی مینیج کرنا ہے، اور وہ کام بھی ہماری عبادت ہے۔ یہ نہ سوچا کریں آپ کہ میں اگر کام کر رہی ہوں، سرکاری نوکری، پرائیویٹ نوکری یا کر رہے ہیں آپ، تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے اگر آپ اس کے اندر صحیح طریقے سے اپنی جو جاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا بہت بڑا ایک عبادت کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کام، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیشہ ایسے انسان کو انتخاب کرو یا ایسے انسان کو دوست بناؤ یا ایسے انسان کے ساتھ تعلقات رکھے جو اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وہ کبھی بھی آپ کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر جاب کے معاملے میں بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ بھی جاب کے معاملے میں سوچے گا کہ اچھا یہاں میں نے خیانت نہیں کرنی، یہاں میں نے غلط کام نہیں کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں، نہ صرف جاب کے معاملات میں بلکہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، ایک بہت پہلے ایک ڈرامہ لگتا تھا، اس کے اندر میں اب اس کے نام نہیں لوں گی اور بس جب لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو میں بس اس کا نام لوں گی کہ اس ڈرامے کے اندر یہ ہوا کہ پہلے وہ انسان بہت عیاش تھا، لیکن جیسے ہی اس میں خدا ترسی آئی، خوف خدا آیا، تو اس انسان نے بہت زیادہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا شروع کر دیا کہ اس کے ماں باپ بھی حیران رہ گئے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے بالکل کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو خوف خدا رکھ لیں، پھر آپ ہر معاملات میں زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اللہ کا خوف ہوگا، معاملات صحیح چلیں گے۔ لیکن یہاں پہ جیسے میں نے اب یہ اس ساری ویڈیو کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائم از ویری نیئر، آپ کو نہیں پتہ کب آپ کا وقت آ جائے اور اتنی اموات ہونی ہے۔ لیکن ہاں، ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج بھی آئے گا، لیکن اس عروج سے پہلے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس لسٹ میں شامل ہیں کہ نہیں۔ اب بندہ بولے اچھا وہ تو ٹرکی اور لبنان میں ہونا ہے تو یا اور اس کے آس پاس کے ممالک میں ہونا ہے، تو ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو کیا پتہ آپ ٹرکی گئے ہوں ویکیشنز کے لیے، آپ کی قسمت آپ کو کہاں لے جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جب مرنا ہے تو ہم نے اس جگہ پہ پہنچ جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، لیکن ایک شہداء کی بھی موت بہت بڑی ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اگر شہید کی جو موت ہے وہ صرف وہی کہے گا کہ میں نے جو ہے اس دنیا میں واپس آنا ہے، کیونکہ اور دوبارہ ایسے مرنا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ یہ اس کا کتنا رتبہ اس نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب چلے جانا ہے، تو پلیز ایک ایسی عبادت جو کہ آپ کی قبول ہونی ہی ہونی ہے، جو آپ کی سفارش بن سکتی ہے، جو دنیا آخرت دونوں میں مدد کر سکتی ہے آپ کی، وہ درود پاک ہے۔ اس کو مت چھوڑیے پلیز، اس کو کنٹینیو رکھیں اپنی لائف میں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ میں جانتی ہوں، میں ہزار مرتبہ کہتی ہوں، کیونکہ اصل میں اس کے بینیفٹس دیکھے ہوئے ہیں میں نے، اور لوگوں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ اتنے واقعات ہیں میرے پاس، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ویڈیوز بھی بناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ان واقعات کا پتہ چلے۔ لیکن اگر آپ اتنا نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم از کم اپنی کوشش جاری رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں اپنی لائف میں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو آپ کی قبول ہو رہی ہے اور ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منزل پہ رکھے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، لیکن ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے بزی ہیں اور ہمیں اکثر اوقات سمجھ نہیں آتا ہم اپنی آخرت کی تیاری کیسے کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا صدقہ خیرات قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہو رہی ہے۔ اور جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، جیسے بہت سارے مسلمان ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، شیطان ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں زندگی میں۔ بہت سارے اکثر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بہت اسلامک لوگ ہیں لیکن ان کے اندر اسلام کا غرور ہے، اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو، اور تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہی شیطان ان کے اعمال راستہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان بڑھ جائے اور یہ گناہ آپ سے نہ ہو، تو جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے خاص طور پہ، اس کو، بلکہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے، وہ انسان کبھی اس طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود شریف ہے، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کم تعداد میں پڑھ لیجئے، 100 دفعہ پڑھ لیجئے چلیں، تب بھی آپ اس طرف نہیں جائیں گے۔ بس کنسسٹنسی ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، آپ نے وہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو درود ابراہیمی آپ کو بچاتا ہے۔ ہم لوگ اکثر اوقات کل پڑھتے ہیں صبح شام، تو ہم کہتے ہیں جی ہم بچ جائیں، ہم سیف رہیں ہر لحاظ سے، کچھ نہ صحیح تو ہم اگر اپنی کسی سواری پہ بیٹھتے ہیں تو ہم طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ اکثر اوقات بائک کے اوپر عورتوں کے کپڑے، ابائے وغیرہ آ جاتے ہیں جو
موٹر سائیکل کے ٹائر ہیں اس کے اندر، تو بڑا ہم سنبھل کے بیٹھتے ہیں. تو جب ان چیزوں میں ہم سنبھل رہے ہیں تو اوور آل زندگی کے ہر مرحلے کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اس میں آپ درود ابراہیمی ایڈ کر لیجیے، درود پاک ایڈ کر لیجیے. آپ کی آخرت بھی سنورے گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی. اور ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں. میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوئی ہیں. سعودی عرب میں ہریالی آ گئی ہے، بہت ساری اتنی چیزیں ہیں کہ میں اگر یہاں بتانے بیٹھ گئی تو شاید 1 گھنٹے کی ویڈیو تو آرام سے بن جائے گی. تو پلیز 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 آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کریے اور مت چھوڑیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ حافظ.